بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 36 میں قبلہ کی سمت میں غلطی ظاہر ہونے کے احکام پر بحث ہوگی۔ قبلہ کی سمت میں خطا اور غلطی ظاہر ہونے کی مختلف صورتیں بیان ہوں گی۔ قبلہ کی سمت سے تھوڑا سا انحراف ہونے کا حکم، انحراف دائیں اور بائیں کی حد تک ہونے کا حکم، بالکل پشت پہ قبلہ نماز پڑھے جانے کا حکم، متعلقہ احادیث اور فقہی اقوال کی تحلیل بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالْاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ حَيْثُ يُسَوِّغُ أَوْ نَاسِيًا لِلْمُرَاعَاةِ لَمْ يُعِدْ مَا كَانَ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ أَيْ مَا كَانَ دُونَهُمَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ قَلَّ وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا محضاً فی وقتہ لا خارجہ۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب انسان نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرائط وغیرہ حاصل ہونی چاہیے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو قبلہ کی سمت کو کیسے مشخص کرے؟ یا تو اسے علم اور یقین ہو، وہ اجتہاد کرے اور اپنی تحقیق کے مطابق قبلہ کی سمت کو مشخص کرے، یا پھر امارات اور علامات شرعی بیان کی گئی ہیں۔ اب اجتہاد کیا اس نے اور قبلہ کی سمت مشخص کی، نماز پڑھنے کے بعد خطا ظاہر ہو گئی، یعنی جس طرف کو اس نے قبلہ کی سمت سمجھا تھا ادھر قبلہ نہیں تھا، یا تقلید کی، کسی کے کہنے پر اعتماد کیا جہاں پر قبلہ کے معاملے میں تقلید جائز ہوتی ہے۔ اس کو یسوغ پڑھیں تو بہتر ہے، یعنی جہاں پر تقلید جائز ہوتی ہے قبلہ کے معاملے میں اس نے کسی کے کہنے پر عمل کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سمت جو اس نے بتائی تھی وہ درست نہیں تھی۔ اور ناسین للمراعات، یا اصلاً اس نے وہ بھولا ہوا شخص تھا، نہ اجتہاد سے کام لیا نہ ہی کس سے پوچھا اور ایک طرف نماز پڑھ دی بھول کر، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر ایک طرف کو قبلہ کی سمت سمجھتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد خطا ظاہر ہو جائے تو پہلی صورت ہے لم یعد ما کان بین الیمین والیسار، تو اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھے گا جو قبلہ کی سمت سے دائیں بائیں کی حد تک انحراف نہ ہوا ہو بلکہ اس سے کم تر انحراف میں پڑھی گئی ہو۔ مثال کے طور پر برِ صغیر والوں کا اور خصوصاً پاکستانیوں کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو اب یہ مغرب کی بجائے تھوڑا سا دائیں یا بائیں مثلا اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اے ما کان دونہما الی جہۃ القبلۃ وان قل، یعنی جو دائیں اور بائیں ہونے کی حد تک نہ ہو، قبلہ کی جہت سے وہ کیا ہو، انحراف رکھتا ہو اور یمین و یسار کی حد تک نہ ہو۔ وَإِنْ قَلَّ، یعنی اگرچہ کہ یمین و یسار تھوڑا سا بچ گیا ہو لیکن چونکہ دائیں بائیں مکمل وہ قبلہ کو چھوڑ کے اس سے دائیں یا بائیں کی طرف نہیں مڑا مکمل، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز کا پھر اعادہ ضروری نہیں ہے۔ وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا مَحْضًا، اور اگر
وہ یمین و یسار کی حد تک انحراف کر چکا تھا، الیہما یعنی یمین و یسار کی حد تک مڑ چکا تھا قبلے سے، یعنی شمال یا جنوب کی حد تک مڑ چکا تھا پاکستانی جو نماز گزار ہوگا، مغرب کی بجائے دائیں یا بائیں مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت کے اندر اس کو پتہ چل جائے کہ میں قبلہ سے منحرف تھا اور دائیں یا بائیں مکمل طور پر مڑ چکا تھا، تو اس کو وقت کے اندر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، لا خارجہ، لیکن وقت اگر نکل چکا اور اس کے بعد پتہ چلے کہ میں نے نماز تو قبلہ کی بجائے دائیں بائیں پڑھ دی تھی، تو پھر اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ دو صورتیں تھیں۔ تیسری صورت والمستدبر وهو الذي صلى الى ما يقابل سمت القبلہ الذي تجوز الصلاة الیہ اختیارا، مستدبر یعنی پشت پہ قبلہ نماز پڑھنے والا، وهو الذي صلى الى ما يقابل سمت القبلہ، وہ شخص ہے جو نماز پڑھے جو سمت قبلہ کے بالکل برعکس ہو۔ مثال کے طور پر برصغیر والوں کا قبلہ مغرب میں ہے، تو یہ کیا کرے، مشرق کی طرف منہ کر کے اگر اس نے نماز پڑھ دی ہو غلطی سے اور اشتباہ اس کو ہو گیا ہو، تو پھر اس کو کہیں گے یہ مستدبر ہے، چونکہ اس سمت کے برعکس بالکل اس نے نماز پڑھی ہے کہ الذی تجوز الصلاۃ الیہ اختیارا، جس سمت میں نماز پڑھنا جیسا اختیاری حالت میں۔ اختیاری حالت میں تو انسان کو واجب نماز سمت قبلہ میں پڑھنی ہوتی ہے، اگر اس سمت قبلہ کو چھوڑ کر بالکل اس کے مقابل والی جو سائیڈ ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا، قبلہ کی طرف اس کی پشت ہوگی اور وہ کیا ہوگا، اس کے برعکس مثلا مشرق کی سائیڈ پر وہ اگر پڑھ دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، یعید ولو خرج الوقت والمستدبر یعید، جو بندہ بالکل پشت پہ قبلہ نماز پڑھ دیتا ہے غلطی سے، تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، وقت کے اندر پتہ چل جائے تو بھی پڑھے گا، ولو خارج الوقت، اگرچہ وقت نکل چکا ہو، وقت کے بعد پتہ چلے تب بھی اس کی قضا کرے گا۔ علی المشہور، یہ مشہور فقہا کا نظریہ ہے۔ تو آپ دیکھیں تین صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ سمت قبلہ جو ہے اس سے دائیں بائیں کی حد تک انحراف نہیں ہے، تو اس صورت میں اصلاً دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا تھا متیمن اور متیاسر ہو جاتا ہے، بالکل دائیں بائیں کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو وقت کے اندر اس نے اس کو پڑھنا ہے دوبارہ، وقت نکل جائے تو پھر اس کی قضا نہیں کرنی۔ تیسری صورت ہے مستدبر کی، کہ اگر قبلہ کی سمت کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ، یعنی اس قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز اس کی پڑھی گئی ہو غلطی سے، تو پھر وقت کے اندر پتہ چلے تو بھی اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، وقت نکل چکا ہو تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ دلیل کیا ہے جناب، جمعا بین الاخبار الدال اکثرها علی اطلاق الاعادۃ فی الوقت، اصل میں روایات جو اس مورد میں آئی ہیں تو ان میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس طرح جب ہم تفصیل دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ان روایات کے درمیان جمع ہو جاتی ہے، روایات متعارضہ اور مختلف جو روایات ہوتی ہیں ان کو آپس میں جمع کرنی چاہیے۔ تو مشہور نے یہ جو نظریہ اختیار کیا ہے روایات کے درمیان جمع کرتے ہوئے، الدال اکثرها علی اطلاق الاعادۃ فی الوقت، کہ ان میں سے اکثر روایات دلالت کرتی ہیں کہ وقت کے اندر اگر پتہ چلے کہ انحراف موجود تھا اس سے قبلہ کی سمت سے، تو پھر اس کو بطور مطلق اعادہ کرنا چاہیے۔ اعادہ کرنے والی جو روایات ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وقت کے اندر تو بہرحال اس کا اعادہ کرنے کو بیان کرتی ہیں۔ وَبَعْضُهَا عَلَى تَخْصِيصِهِ بِالْمُتَيَمِّنِ وَالْمُتَيَاسِرِ وَإِعَادَةِ الْمُسْتَدْبِرِ مُطْلَقًا، تو بعض دلالت کرتی ہیں کہ وقت کے اندر
صرف متیمن اور متیاسر کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا، نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ بعض روایات خاص کرتی ہیں کہ اعادہ جو وقت کے اندر کرے گا وہ متیمن اور متیاسر کرے گا۔ متیمن وہ شخص جو قبلہ کی سمت سے دائیں یا بائیں کی حد تک مڑ چکا ہو وقت کے اندر، تو وہ اعادہ کرے گا۔ وَإِعَادَةِ الْمُسْتَدْبِرِ اس کو پڑھیں تو بہتر ہے تاکہ اس کا عطف بھی تخصیص پر ہو۔ وَإِعَادَةِ الْمُسْتَدْبِرِ مُطْلَقًا، جبکہ وہ دلالت کرتی ہیں کہ جو پشت بے قبلہ نماز پڑھے تو اس نے مطلقاً کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہے، چاہے وقت کے اندر اسے پتہ چلے چاہے اسے وقت کے بعد پتہ چلے۔ تو یہ وہ تفصیل ہے جو روایات میں پائی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں اس طرح جمع کرتے ہیں کہ متیمن اور متیاسر میں وہ تو وقت کے اندر کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا، اور جس نے مستدبر پشت بے قبلہ نماز پڑھی ہو وہ مطلقاً اعادہ کرے گا، چاہے وقت کے اندر اس کو پتہ چلے چاہے وقت کے بعد پتہ چلے۔ تو اس طرح جو اطلاق والی روایات تھیں ان کا کیا ہو جائے گا؟ تخصیص ہو جائے گی کہ جو متیمن اور متیاسر ہے وہ فقط وقت کے اندر کرے گا اعادہ، اور جو مستدبر ہے وہ وقت کے بعد بھی اس پر اعادہ لاگو ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں شہید ثانی کا نظریہ۔ مشہور تو یہ تھا کہ مستدبر وقت کے بعد اعادہ کرے گا، متیمن اور متیاسر وہ فقط وقت کے اندر اگر ان کو پتہ چلے تو وہ کیا کریں گے؟ اعادہ کریں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى الاعادۃ فی الوقت مطلقا، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ فقط وقت کے اندر اعادہ کرنا، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے مطلقا، چاہے مستدبر ہو چاہے متیمن و متیاسر ہو۔ اگر وقت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی گئی ہے، یا دائیں اور بائیں سائڈ پہ قبلہ کی سمت کے دائیں اور بائیں سائڈ کی حد تک انحراف پہنچ گیا تھا، تو ان دونوں کو وقت کے اندر اعادہ کرنا چاہیے۔ وہ مشہور والا جو نظریہ تھا کہ مستدبر کیا کرے وقت کے بعد بھی اعادہ کرے، تو وہ نظریہ شہید ثانی نہیں مانتے، فرماتے ہیں دلیلیں اس پر نہیں پہنچتی، بلکہ فقط یہ ثابت ہوتا ہے دلیلوں سے کہ اس کا حکم بھی متیمن اور متیاسر والا ہے۔ وقت کے اندر انحراف کا پتہ چل جائے تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے نماز کو۔ دلیل کیا ہے شہید کی؟ لضعف مستند التفسیر الموجب لتقیید الصحیح المتناول باطلاقہ موضع النزاع، چونکہ اس تفصیل کی دلیل ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، کہ جو تفصیل دیتی ہے کہ جناب جو مستدبر ہے وہ مطلقاً اعادہ کرے گا وقت کے بعد بھی اور وقت کے اندر بھی، اور متیمن اور متیاسر کیا ہے وقت کے اندر اعادہ کریں گے وقت کے بعد اعادہ نہیں کریں گے۔ تو اس تفصیل کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، الموجب لتقیید الصحیح المتناول باطلاقہ موضع النزاع، اور وہ موجب بنتی ہے کہ اس صحیح و سند روایت اور دلیل کو ہم مقید کر دیں کہ جو اپنے اطلاق اور وسیع معنی کے ساتھ اس مورد کو بھی شامل ہے، متناول شامل ہے اپنے اطلاق وسیع معنی کے ساتھ، موضع النزاع اس مورد بحث کو بھی شامل ہے، یعنی مستدبر بھی جو روایت آئی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنی ہے وہ اس طرح اس کا ہے کہ اگر وقت کے اندر پتہ چلے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ وقت کے بعد جو ہے نا جی پڑھنے اور نماز دوبارہ پڑھنے کی جو بات ہے اس کی تو دلیل ضعیف ہے۔ اب ضعیف روایت کے ذریعے
صحیح و سند روایت کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے بہتر یہ کہ ہم کہیں کہ چاہے مصدور ہو چاہے متیامن و متیاسر ہو، وقت کے اندر اگر ان کو پتہ چلے تو یہ کیا کریں گے، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، اور اگر وقت کے بعد پتہ چلتا ہے تو پھر اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ تھی عبارت جناب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وقت کے اندر اگر پتہ چل جائے اور یمین و یسار کی حد تک انحراف نہ ہو تو اس کے لیے تکرار نہیں ہوتا، یہ مشہور نظریہ ہے، اور صحیح معاویہ بن عمار اور خبر حسین بن علوان اور صحیح زرارہ وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، یہ باب نمبر 10 ابواب قبلہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو اچھا اسی میں بھی شیخ مفید مقنعہ میں اور شیخ طوسی مبسوط میں اور خلاف میں اور نہایہ میں اور بنو زہرہ بنو حمزہ اور بنو زہرہ اور ابن ادریس وسیلہ غنی اور سرائر میں کہتے ہیں کہ وقت کے اندر بھی ان پر اعادہ واجب ہے جب اس نے قبلہ سے انحراف کے ساتھ نماز پڑھی ہو، چاہے وہ انحراف یمین و یسار کی حد تک ہو یا جناب علی اس سے کم تر ہو۔ تو یہ جو پہلا مسئلہ تھا اس میں اختلاف ظاہر ہو گیا، یہ جو پہلا مسئلہ تھا کہ یمین و یسار سے کم بھی ہو تب بھی تکرار واجب ہے، اس کے لیے وہ صحیح عبد الرحمن بن ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے اس سے استدلال کر اذا صلیت وانت علی غیر القبلۃ وقد استبان لك انك صلیت وانت علی غیر القبلہ وانت فی وقت فائد وان فاتک الوقت فلا تعد، یعنی جب تم غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھو اور وقت کے اندر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے نماز جو پڑھی ہے وہ قبلہ سے انحراف کے ساتھ تھی تو پھر اس کو دوبارہ پڑھو، اگر وقت ختم ہو جائے تو پھر تکرار نہیں کرنا، یعنی وقت کے اندر اگر معلوم ہو جائے تو پھر بے شک دائیں بائیں کی حد تک نہ بھی ہو انحراف تب بھی وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح یعقوب بن یقین ہے سال تو عبدن صالحا امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان رجل صلی فی یوم صحاب علی غیر القبلہ ثم طلعت الشمس وهو في وقت لا يعيد الصلاة اذا كان قد صلى على غير القبلة وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا عادة عليه۔ تو گویا خلاصہ یہ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بادلوں والے دن میں نماز پڑھتا ہے اور قبلہ سے انحراف ثابت ہوتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو وقت کے اندر اسے پتہ چلے تو کہ اس نے جو نماز پڑھی وہ قبلہ سے انحراف کے ساتھ ہی تو آیا دوبارہ نماز پڑھے، یا اگر اس نے پہلے تحقیق وغیرہ کی ہو بعد میں اشتباہ ہو جائے تو آیا اس کی نماز کافی ہے۔ فرمایا یعید ما کان فی وقت، وقت کے اندر تو انحراف والی نماز جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اگر وقت ختم ہو جائے تو پھر اس کا اعادہ نہیں ہے۔ تو یہ باب نمبر 11 میں حدیث نمبر 1 اور 2 ہیں جناب، اور اس میں جو تفصیل ہے کہ وقت کے اندر مطلقہ چاہے انحراف دائیں بائیں سے کم ہی کیوں نہ ہو اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ دو پہلے جو مسائل ہیں ان کی دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب شہید کا جو نظریہ ہے اس کو قدر تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک فرع بھی آخر میں رہتی ہے جو کہ ثمرہ ہے مشہور کے قول کا، اور شہید کے نظریہ کا اختلاف بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو بھی بعد میں بیان کیا جائے گا۔